دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ اسی فارمولے کے تحت چین اور ایران کے درمیان ایک تاریخی تجارتی معاہدہ ہوا ہے، ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس ڈیل کو لائن اور ڈریگن ایگریمنٹ کہا جا رہا ہے۔ اس ڈیل کے بارے میں بہت سارے ایسے انکشافات کیے جا رہے ہیں جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس خطے کے اندر امریکی بالادستی کا اب خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ ایران کے ساتھ چین نے 25 سال کے اوپر مشتمل ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاہدہ کیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک خصوصی رپورٹ کے مطابق چین اگلے 25 سال میں ایران میں $400 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا، ٹیکنالوجی میں، انفراسٹرکچر میں، سیکیورٹی ایشوز میں، اسلحہ بنانے میں، فوجی مشقیں کرنے میں، انفراسٹرکچر بلڈنگ کے اندر ایران کے اندر چین $400 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا، جس کے بدلے میں ایران چین کو سستا ترین ایندھن فراہم کرے گا اور ایران کو بھی ایک بریتھنگ سپیس ملے گی۔ اب ایران جو کہ جس کو امریکی پابندیوں کا سامنا ہے، کوئی ایران کے ساتھ تجارتی معاہدہ نہیں کرتا، کوئی ایران کو بریتھنگ سپیس نہیں دیتا ایران کی اکانومی کے لیے، ایران کو چین نے ایک دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، جبکہ چین جو کہ خود امریکہ کی معاشی دہشت گردی کے زیر اثر ہے اور ایک اکنامک وار لڑ رہا ہے امریکہ کے ساتھ، امریکہ کا مزید بلڈ پریشر ہائی کرنے کے لیے اس نے ایران کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ اور جو اسٹریٹجک معاہدہ ہے اس کے جو الفاظ BBC نے کوٹ کیے ہیں نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل کے تحت، وہ یہ کہتے ہیں کہ دو ایشیائی قدیم ترین ثقافتیں سیاست، سیکیورٹی اور دیگر شعبوں میں یکساں نظریات رکھنے والے دو ممالک، کثیر الجہتی خیالات رکھنے والے ممالک چین اور ایران ایک دوسرے کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلنے کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہ الائنس صرف الائنس نہیں ہے، یہ ایک نئی پولیٹیکل پاور سٹرکچر ہے کہ ایشیا سے امریکن تسلط کے خاتمے کی جانب ایک بہت بڑا قدم ہے۔ امریکہ چونکہ اس خطے کے اندر انڈیا کو سپورٹ کر رہا تھا، انڈیا کو اسٹرینتھ پرووائڈ کر رہا تھا اور وہ چاہ رہا تھا کہ اس علاقے کا چودھری وہ انڈیا بنے، تو انڈیا کے ایران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے۔ اسی سلسلے کے اندر ایک چابہار بہار کی جو بندرگاہ جو کہ ایران، افغانستان اور بھارت مل کر تعمیر کر رہے تھے، اس ایگریمنٹ سے جو ریل ٹریک بچنا تھا چابہار بہار سے لے کے زاہدان تک، وہاں پر اس معاہدے سے بھارت کو علیحدہ کر دیا گیا۔ 628 کلومیٹر کا یہ ٹریک تھا۔ اس ٹریک کی تعمیر کے لیے وسائل پرووائڈ کرنے تھے بھارت کو، جو کہ کافی عرصے سے تاخیر کا شکار تھے، جس کی وجہ سے ایران نے بھارت کو اس ایگریمنٹ سے علیحدہ کر دیا۔ اب چونکہ ہم پاکستانی ہیں، خود تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن اگر کوئی موقع بن جاتا ہے تو ہم اس کو ایک وکٹری سائن کے طور پہ لیتے ہیں کہ جناب ایران نے ٹھڈے مار کے بھارت کو معاہدے سے علیحدہ کر دیا اور چین کی وجہ سے کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ غور نہیں کر رہے کہ کیا انڈیا کا انٹرسٹ ختم ہو گیا تھا ریلوے ٹریک میں؟ کیا انڈیا کو اب اس تجارتی روٹ کی ضرورت نہیں تھی جو سینٹرل ایشیا تک اور افغانستان تک لنک کرتا پاکستان کو بائی پاس کرتے ہوئے؟ کیا چابہار بہار کی بندرگاہ میں اب انڈیا کا انٹرسٹ ختم ہو گیا تھا؟ اور بائی دی وے یہ وہی چابہار بہار ہے جہاں سے کلبھوشن یادیو صاحب پاکستان کے اندر انٹر ہوئے تھے، انڈین نیوی کا سرونگ آفیسر جو کہ ایک ایجنٹ کا رول پلے کر رہا تھا۔ تو یہ بھی ایک چابہار بہار کی ہسٹری ہے، بٹ پاکستان کا رول بڑا ڈیفرنٹ تھا۔ پاکستان نے، عمران خان نے بالخصوص ایران کے ساتھ امریکہ کو ثالثی کی پیشکش کی، امریکہ کو کہا اس کرونا وائرس کی وبا کے دوران کہ وہ اپنی سینکشنز کو ہٹائے، اور جو چابہار بہار کا ایگریمنٹ تھا جس کے اندر انڈیا بھی انوالو تھا، اس خاص ایگریمنٹ کے اوپر امریکہ نے کسی قسم کی کوئی سینکشن نہیں لگائی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب افغانستان سے امریکہ انخلا کر رہا ہے تو کیا امریکہ کا اس خطے سے انٹرسٹ آلریڈی ختم ہو گیا ہے
اور جو چین نے ایران کو استعمال کر کے اور ایران نے چین کو استعمال کر کے جو جنرل قاسم سلیمانی کا واقعہ تھا ہلاکت کا، کیا اس کا بدلہ لینے کے لیے جو روڈ میپ اور پلان بنایا ہے، کیا وہ موقع امریکہ کو محسوس ہوگا؟ تو آئی تھنک وہ موقع بھی محسوس ہوگا، کیونکہ جو ڈپلومیٹک آئسولیشن ہوتی ہے ملکوں کے لیے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو ایران کو دنیا کی سب سے بڑی ایمرجنگ اکانومی نے ہاتھ پکڑایا دوستی کا، تو یہ ان کی اکنامک آئسولیشن کو بھی دور کرے گا، ان کی پولیٹیکل اور اسٹریٹجک آئسولیشن کو بھی دور کرے گا، اور چین کے کندھے استعمال کر کے اور بہت سارے ملک بھی اب ایران کے ساتھ تجارت کے لیے آگے بڑھیں گے، دو طرفہ تعلقات کے لیے آگے بڑھیں گے۔ دوسری جانب امریکی صدر کا الیکشن بھی بہت حد تک متاثر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک نئی نیوکلیر ڈیل کرنا چاہتے تھے، اور وہ ایران کو گھٹنوں کے بل گرا کر معاشی بینیفٹس اٹھانا چاہتا تھا امریکہ، اور وہ مجبور کرنا چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے ایران کو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر لے کر آئے، جس سے امریکی قوم کو یہ پتہ لگے کہ امریکہ ایک بہت بڑی وکٹری سائن کے اوپر آ گیا۔ تو یہ ایران کی ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ کوئی نئی نیوکلیر ڈیل نہیں کی ایران نے، اور الٹا چین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک تیسرا اس کے اندر ایک تھرٹ لاحق ہو گیا، وہ ٹریڈ کا ہے۔ اب ٹریڈ کس کرنسی کے اندر ہوگی، یہ ایک نئی بحث ہے۔ ایران، چین اب ڈالر کے اندر ٹریڈ نہیں کر رہے، وہ اپنی لوکل کرنسیز کے اندر ٹریڈ کو فروخت کر رہے ہیں، اور یہ بھی ایک نیا آغاز ہوگا ڈالر کی اجارہ داری کو ختم کرنے کے لیے۔ مگر یہ جو 25 سال کی شراکت کا ایگریمنٹ ہے، یہ ابھی تک پبلک نہیں کیا گیا، یہ ابھی صرف ایک اخباری خبر ہے جس کی کوئی تردید نہیں ہے، لیکن جو سی پیک ہے اس کے اوپر اس کے بڑے پازیٹیو اثرات ہوں گے۔ آج جو ایران کی جانب سے سٹیٹمنٹس پاکستانی اخبارات کے اندر پبلش ہوئے ہیں ون بیلٹ ون روڈ کے حوالے سے، وہ بھی بڑے خوش آئند ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اکانومی کی روٹس ہیں وہ کچھ اس قسم کی ہیں کہ امریکہ اب اس خطے سے وائنڈ اپ چاہتا ہے، تو اس وائنڈ اپ کے ساتھ شاید انڈیا کا بھی اب افغانستان کے اندر وہ انٹرسٹ نہیں رہا، وہ ایشوز نہیں رہے، جس کی بدولت وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کا افغانستان کے اندر رہنا اس خطے کے لیے ایک ایمرجنگ فورس کے طور پہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ٹریڈ کی بات کی جائے تو پاکستان نے ایک طویل ٹینشن کے بعد واہگہ بارڈر کو ٹریڈ کے لیے کھول دی ہے، تو انڈیا کے پاس آلریڈی ایک روٹ اویلیبل ہے اس مشکل ترین ٹائم کے اندر بھی کہ وہ اپنی پروڈکٹس کو افغانستان اور افغانستان سے پروڈکٹس کو دلی تک پہنچا سکتا ہے۔ تو آئی تھنک ٹریڈ روٹ بھی اویلیبل ہے، بٹ یہ دیکھنا پڑے گا پریکٹیکلی کہ اس پوری نیوکلیر ڈیل کو پبلک کیوں نہیں کیا جا رہا اور کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایران کے اندر جو سوشل میڈیا کے اوپر ٹیگز چل رہے ہیں، جو ٹرینڈز چل رہے ہیں، جو ہیش ٹیگز چل رہے ہیں، وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں، وہ کوئی اتنے خوش نہیں ہیں۔ وہ اس معاہدے کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں ایران ناٹ فار سیل، یعنی کہ ان کو لگ رہا ہے کہ چین ایرانیوں کی قیمت لگا رہا ہے، ایران کو استعمال کر رہا ہے، امریکہ کے آگے ڈال رہا ہے، پلیٹ میں پیش کر رہا ہے، اور شاید چین کو اتنا بینیفٹ نہیں ہوگا جتنا ایران کو ہوگا۔ لیکن اس ٹائم ایران کے لیے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ اپنی ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اور اکنامک آئسولیشن کو دور کرے، اور مسلم امہ کے ساتھ ساتھ ایران کے کندھے استعمال کر کے پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو ری ویمپ کرے، رشیا کے ساتھ کرے، ایڈجسٹ کرے اور اپنے آپ کو گرو کرے۔ لیکن یہ کارڈ، یہ پتہ جو دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، یہ چائنا نے ایک بہت اچھی شاٹ ماری ہے، اور آئی تھنک کہ پاکستان کے لیے بھی ایک آئیڈیل ٹائم ہے کہ ہم بھی اب امریکی تسلط سے نجات حاصل کریں، لیکن ایک پرامن افغانستان ایران کے بھی حق میں بہتر ہے، پاکستان کے حق میں بھی بہتر ہے، اور چائنا کے حق میں بھی بہتر ہے، اور پوری دنیا کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ جنگوں سے معیشت ضرور تباہ ہوئی ہے، انسانوں کا بھلا کچھ نہیں ہوا۔